کہہ سکتا، چاہے لباس بشری ہی میں کیوں نہ ہو۔ اگر بشریت میں تم مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس نور کی عظمت کو کیا پہچانو گے؟ اگر لباس بشریت میں ہونے کے بعد ظاہری طور پر بشر ہونے کی حیثیت سے کسی بھی چیز میں تم آگے نہیں جا سکتے، اخلاق سب سے اعلیٰ ہے، رحمت عالمین کے لیے ہے، علم کل ہے، عبادات کے لیے بھی اللہ نے اپنے حبیب سے کہا قم اللیل الا قلیلا، تو جہاں اسے حکم دیا جا رہا ہو کہ کم کرو، ہمیں حکم دیا جا رہا ہے پڑھو، تو جہاں اتنا تضاد پایا جاتا ہو وہ مقابلہ کون کرے گا؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہادی ہے، ہم ہدایت حاصل کرنے والے ہیں، وہ ہدایت دینے والے ہیں، ہم محتاج ہدایت ہیں۔ تو جو محتاج ہوا کرتا ہے وہ دست دراز کرتا ہے، جو عطا کرنے والا ہوتا ہے وہ اوپر سے رکھتا ہے اور عطا کرتا ہے، جس کی عطا سے انسان بن گیا، ورنہ یہ انسان خسارے اور نقصان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کو بھی اگر انسان بنایا اور باقی رکھا ہے تو اسی ذات مقدس نے کہ جس کی اتباع کا حکم دیا گیا، جس کی پیروی کا حکم دیا گیا، جس کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اطاعت بھی کس طریقے سے ہے کہ اگر کوئی اطاعت اس کی کرے تو اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے اس حبیب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے اس حبیب کی اتباع کی میں اس سے محبت کرنے لگا۔ جو اس حبیب کی اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرنے لگا۔ تو اطاعت رسول اطاعت خدا، اتباع رسول محبت پروردگار کا ذریعہ۔ اب کون ہے جو اس باعظمت رسول سے محبت نہ کرے؟ اور اگر محبت کرنے والے محبت کر کے اتباع کر رہے ہیں تو اتباع رسول کیا بیان کرتی ہے؟ حکم دیتی ہے کن چیزوں کا؟ میں نے آپ کے سامنے پہلی مجلس میں تذکرہ کیا تھا کہ نبی نے خطبہ چھوڑا۔ کیوں چھوڑا؟ کسی صحابی سے کہتے تھے بزم اصحاب ہے نا، نبی بتا رہا ہے کہ خطبہ منقطع ہو سکتا ہے، مگر اس منقطع کرنے کے بعد بھی میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں کہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ یہ صاحب عصمت ہے، اگر اسے سہارا دے گا کوئی تو معصوم دے گا۔ اور یہی ذریعہ رہا کہ جب نبوت پہ وقت پڑا تو امامت نے ساتھ دیا، جب امامت پہ وقت پڑا تو نبوت آ گئی سامنے، نبی نے آ کر کے اٹھایا اور لے کر کے گئے، خطبے کا رخ بدل گیا۔ ھذا حسین فارف، یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچانو، اس کی اطاعت کرو، وقت پڑے تو اس کی نصرت کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ نبی کہ جس کی اتباع کا حکم ہمیں ہے، جس کی اطاعت کا حکم ہمیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے نبی کے اس نواسے کا ساتھ دیا؟ صرف سرزمین عرب پر کوفے والے ہی تو نہیں تھے نا، بڑی باتیں ہو رہی ہیں میڈیا پر، بڑی گفتگویں ہو رہی ہیں، کوفی لا یوفی، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ کوفیوں سے وفا کی امید نہیں، یہ جملے تو ہم بھی کہتے ہیں۔ اور اگر جہاں تک کوفے والوں کا تعلق ہے تو حبیب ابن مظاہر کہاں سے آئے تھے؟ مسلم ابن اوسجا کہاں سے آئے تھے؟ مختار کہاں سے نکلے؟ ابراہیم ابن مالک اشتر کہاں سے پیدا ہوئے؟
یہ کون وہ افراد ہیں کہ یا تو امام کے ساتھ شامل ہوئے یا بعد میں اگر قید و بند میں تھے نہیں آ سکے تو انہی نے خون حسین کے بدلے کے لیے قیام کیا ہے. جو پہنچ سکے تھے انہوں نے درجہ شہادت پر اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن جو نہیں پہنچ سکے حانی بن عروہ کو کیوں شہید کر دیا گیا؟ یہ سب سارے افراد جو تھے، جو چاہنے والے تھے کہ جن کے گھروں پر امام جناب مسلم نے قیام کیا اور جن کی محبت کے بارے میں امام بھی جانتے تھے، یقیناً ان کی محبت اور عقیدت کی بنیاد ہی پر تو امام نے حبیب کو خط لکھا تھا نا. اور اگر لکھا تو یہ پہنچے، ایسا نہیں کہ نہیں پہنچے. انشاءاللہ ان کے حوالے سے گفتگو کروں گا. مگر عزیزان محترم، یہ نبی کے نواسا کہ جس کو نبی پہچانوا رہا ہے، تعارف کروا رہا ہے، پہچانو اسے، یہ میرا حسین. سرزمین مدینہ پر قحط پڑا، خشک سالی پھیل گئی، مدینے کے افراد بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے. اللہ کے حبیب اگر یہی کیفیت رہی تو شاید ہم مر جائیں. آپ نماز استسقاء کے لیے نکلیں اور دعا کریں. پیغمبر اسلام مدینے سے برآمد ہوئے، مسجد غمامہ کی طرف بڑھے. وہاں پہنچنے کے بعد نماز استسقاء ادا کی گئی اور اس کے بعد جب وقت دعا آیا تو نبی نے دعا نہیں کی، کہا میرے لال حسین آج تم دعا کرو. کم سنی میں ہمارا اور آپ کا یہ امام اپنے ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے بارگاہ الہی میں دعا گو ہوا. ابھی جملے مکمل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ابر رحمت آئے، ٹوٹ کر برسے، پورا مدینہ خوش ہو گیا، مگر نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی نے رونا شروع کر دیا. کیا دیکھنے والے موجود نہیں تھے؟ سوال کرنے والوں نے سوال بھی کیا. اللہ کے حبیب، یہ تو مقام مسرت ہے، یہ تو خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے نواسے کی دعا مستجاب ہوئی ہے. کہا جو منظر میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، جو منظر میری نگاہوں کے سامنے وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں. آج میرے لال نے دعا کر کے تمہاری بے چینیوں کا خاتمہ کر دیا ہے. تمہیں چین مل گیا، تمہیں سکون مل گیا. کاش تم پہچانو اس حسین کو. اگر یہ اعجاز دکھلانا چاہتا تو پانی کی کمی نہیں تھی. اگر یہ معجزہ دکھلانا چاہتا تو پانی کی کمی نہیں تھی. مگر یہ دین کی بقا کے لیے اور سیرابی کے لیے جب نکلے گا تو اپنے خون سے دین کو سیراب کرے گا، چجائے کہ پیاسا ہی کیوں نہ رہنا پڑے. پہچانو میرے اس حسین کو. یہ کون پہچانوا رہا ہے؟ کائنات کی سب سے عظیم ترین شخصیت، ذات مقدس. آواز بلند صلی اللہ جس نبی نے اس کائنات کو رہنے کے قابل بنایا، یا یوں کہوں کہ جس نبی کے طفیل میں یہ کائنات مزین ہے، جس نبی کے طفیل میں اس کائنات کو سجایا گیا، وہ نبی ہمارا سب سے اعلیٰ اور عرفہ نبی ہے. ہر نبی کا شاہد بھی ہے، گواہ بھی ہے، سردار بھی ہے، آقا بھی ہے. بلکہ انبیاء کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ تمہیں ان پر ایمان بھی لانا، ان کی مدد و نصرت بھی کرنی. اور اگر ایسا نہ کیا تو اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے نا انہوں نے. ہر نبی نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے. اگر اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے ہر نبی نے کہ ایمان بھی لے آنا ہے، مدد و نصرت بھی کرنی ہے، تو ہم نے بھی کچھ عہد و پیمان کیے. ہم نے بھی کچھ عہد و پیمان کیے ہیں. وہ عہد و پیمان جو ہم نے کیے ہیں اس عہد و پیمان کو ہمیں پورا کرنا ہے.
اپنے بچوں کے سمجھانے کے لیے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جب تم اپنے اسکولوں میں جاتے ہو پڑھنے کے لیے اور تم یہ جانتے ہو کہ تمہارا استاد جتنے بھی بسرستے اسکول ہیں سب اسکولوں سے بہتر اور اچھا تمہارا اسکول ہے اور سب سے اچھا تمہارا استاد ہے. پورے شہر کے ہر فرد اس بات سے واقف ہے. اسکول تمہارا اچھا، اساتذہ ٹیچرز تمہارے اچھے، تو اگر یہ تمام تر دستور اور نظام سب تمہارے اچھے ہیں تو تمہیں کیسا ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن میں تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے یا نہیں؟ اخلاق اور کردار میں تمہیں سب سے بہتر ہونا چاہیے یا نہیں؟ علم میں تمہیں سب سے آگے ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر اسکول اچھا، اساتذہ اچھے، دستور اچھا، قانون اچھا، طریقہ اچھا، ہر چیز اسکول کی اچھی ہے تو ہر طالب علم کو بہترین طالب علم ہونا چاہیے. عزیزان محترم، یہ ہماری عزائے درسگاہ سید الشہداء ہے اور اس درسگاہ سے بہتر کائنات کی کوئی درسگاہ نہیں ہے، جہاں اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، علم و آگہی بھی ہے، عبادات بھی ہے، شعور بھی ہے، فکر بھی ہے، جذبہ بھی ہے، ہمت بھی ہے، قوت بھی ہے، قربانی بھی ہے، سب کچھ ہے اس درسگاہ میں. اور ایسی درسگاہ ہے جہاں عمر کی قید نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اس درسگاہ کو قائم کیا ہے کربلا کو دیکھ کر کے. کربلا میں بھی عمر کی قید نہیں تھی. حد یہ ہے کہ ایک گہوارے میں ہے تو دوسرا اتنا ضعیف ہے کہ کمر جھک گئی ہے. اگر جا بھی رہا ہے امام کی خدمت میں تو یہ سوچتے ہوئے کہ کہیں میری کیفیت کو دیکھ کر کے امام یہ نہ کہہ دے کہ جہاد تجھ پر سے ساقط ہو گیا ہے، لہذا ترکش سے تیر نکالا، کمر پہ رکھا، پٹکے سے کسا اور تن کر کے تلوار کو کاندھے پہ رکھ کر کے چلا. ایک طرف عمر کی اس ضعیفی تک اور دوسری طرف گہوارے میں لیٹا ہوا ششماہا، لیکن انداز سب کا ایک ہے، جذبہ سب کا ایک ہے، مزاج سب کا ایک ہے، فکر سب کی ایک ہے. ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے پہلے میں دین پر کام آ جاؤں. ہر ایک کی یہی خواہش ہے. اور کربلا والوں سے لیا ہوا یہ سبق آج بھی اگر ہم مظلوم کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو فرش عزا پر عمر کی قید نہیں ہوتی کہ صرف بزرگ آئیں گے، جوان آئیں گے یا بچے آئیں گے. یہاں بھی بغیر عمر کی قید کے لیے سب جمع ہوتے ہیں. تو اس درسگاہ کا مزاج ہی جدا گانا ہے. یہاں اگر سبق بھی پڑھایا جاتا ہے تو سیرت و کردار معصوم کے حوالے سے، اور جو اتباع کر کے پروان چڑھ جاتے ہیں انہی کے دہن سے نکلتا ہے یا حسین. انہی کے ہاتھ ان کے سینوں پہ پڑھتے ہیں تو کبھی صدا آتی ہے یا عباس کی، کبھی صدا آتی ہے یا سکینہ کی، کبھی صدا آتی ہے یا علی اکبرہ کی، کبھی صدا آتی ہے یا قاسم و یا محمد کی. کیونکہ یہاں جب آوازیں دہن سے نکلتی ہیں تو ہر اس شہید کو یاد کرتی ہیں کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جس نے ہمیں موت کے بعد حیات ابدی